إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں و عفیفہ خواتین اسلام، تمام تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کو زیبا ہے، جس نے ہمیں یہ شرف، یہ اعجاز عطا کیا اور مقدس مہینے میں ہمیں داخل فرمایا۔ درود و سلام وہ ہستی اقدس و مقدس جس کا نام نامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ ساقی کوثر ہیں، شافی محشر ہیں، امام المتقین ہیں، ختم الرسل ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کہیں آپ کو یا ایھا المدثر کہا، کہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یا ایھا المزمل کہا، کہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے روشن چہرے کی قسم کھائی یعنی والضحیٰ کہا۔ لہذا درود و سلام ہو اس ہستی پر جسے ہم اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر بھی درود و سلام ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین و حاضرین، آج کے خطبے کا عنوان ہے رمضان المبارک کی خصوصیات۔ یوں تو اللہ رب العالمین نے سارے دن اللہ سبحانہ وتعالی نے بنائے، رات اللہ رب العالمین نے بنائے، اور دن کو روشن کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان میں روشن چراغ بنایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین پر انسان کو چلنے کے لیے اور زمین کے ہچکولے سے زمین کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے پہاڑ نصب کر دیے تاکہ یہ انسان آسانی کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ سارا نظام اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانیت کے لیے کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جب اس کائنات میں انسان کو بسایا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ رولز بنائے۔ اللہ رب العالمین نے
کچھ موقع انسانیت کو فراہم کیے کہ انسان دنیا میں لگ کر ہمیں بھول جائے گا، دنیا میں لگ کر ہماری نعمتوں کو فراموش کر دے گا، دنیا میں لگ کر اپنے اہل و عیال میں مشغول ہو کر ہماری نمازوں کو ترک کر دے گا۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ یہ مہینہ صرف مہینہ ہی نہیں بلکہ یہ ٹریننگ پیریڈ کا ایک بہترین موقع ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو تیار ہونے کے لیے اور نمازوں کی پابندی کرنے کے لیے اور صدقہ و خیرات میں حصہ لینے کے لیے پریکٹیکلی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ موقع عنایت کیا تاکہ انسان 30 دن تک مسلسل کسی عمل کو انجام دیتا ہے تو یقیناً وہ چیزیں اس کے رگ و ریشے میں پیوست ہو جایا کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند ساتھی ہمارے 2-4 بار بیڑی سگریٹ ہمیں دیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ارے بڑا مزہ آ رہا ہے اور ہم اس کے عادی ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض ساتھی ہمیں تھیٹروں میں لے جایا کرتے اور فری میں ہمیں دکھایا کرتے تو ہمیں کہیں مجھے مزہ آ رہا ہے، لیکن کوئی ایسا یہ نہیں کہتا کہ 5, 6, 7, 10 دن جانے پر انسان کو فرحت محسوس ہو رہی ہے، دل کو سکون اور اطمینان محسوس ہو رہا ہے اور انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے تو لت پڑ رہی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ 30 دن تک ہم نے روزے رکھے تو ہمیں روزے رکھنے کی عادت پڑ گئی، نماز پڑھنے کی ہمیں لت پڑ گئی، صدقہ و خیرات میں حصہ لینے کی عادت ہو گئی، نیکیوں کے کاموں میں حصہ لے کر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی ہمیں عادت ہو گئی اور اپنے آپ کو بچانے کی، گناہوں سے توبہ کرنے کی ہمیں عادت ہو گئی، قرآن مقدس کی تلاوت کی ہمیں 30 دن تک مسلسل کرنے کی وجہ سے عادت ہو گئی۔ کوئی یہ نہیں کہتا نشاور چیزوں کو 10 دن استعمال کرنے کے بعد ہم عادی ہو جایا کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں 30 دن حاضری کے بعد بھی ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہ آئے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، تو آپ بتائیں اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 183 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے بھی لوگ شرارت کیا کرتے تھے، تم سے پہلے بھی لوگ برائیوں کو اختیار کیا کرتے تھے، تم سے پہلے بھی لوگ میری نافرمانیاں کیا کرتے تھے، لیکن میں نے یہ عظیم تحفہ امت محمدیہ کو ہم نے اسی لیے عطا کیا، سابقہ تمام کے تمام انبیاء کے ماننے والوں کو بھی ہم نے عطا کیا تھا، لیکن اتنا منظم طریقے سے جو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اتنا منظم طریقے سے ہم نے کسی پہلی امتوں کو عطا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ تاکہ ہم نمازی ہو جائیں، 30 دن نماز پڑھنے کے بعد ہم نماز کے عادی ہو جائیں، 30 دن روزہ رکھنے کے بعد ہم دوسروں کی بھوک کو محسوس کرنے والے ہو جائیں، 30 دن روزہ رکھنے کے بعد ہمارے دل کے اندر ہمدردی آ جائے، 30 دن روزہ رکھنے کے بعد ہمارے اعمال کے اندر چینجنگ آ جائے، 30 دن قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کے بعد ہماری زبان عادی ہو جائے رب کی بول کے لیے۔ لہذا اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تجھے یہ مہینہ اسی لیے عطا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، گویا کہ یہ اللہ رب العالمین نے گولڈن موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں فراہم کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ شراب کا عادی ہے تو اگر اس کے دل کے اندر یہ چاہت ہو اور اپنے دل سے حقیقی توبہ کر لے تو یقیناً اس مہینے میں شراب کو چھوڑا جا سکتا ہے،
اگر کوئی بیڑی اور سگریٹ کا عادی ہے تو اگر یقیناً 12-14 گھنٹے کے وقفے میں اگر وہ دل کے اندر پختہ عہد کر لے کہ ہمیں یہ چیز سے توبہ کرنا ہے تو یقیناً چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین خود مدد کے لیے اللہ رب العالمین خود تیار ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تجھے یہ مہینہ اسی لیے عطا کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم نشاور چیزوں کو ترک کرنے والے ہو جاؤ، تاکہ اپنی زبان کو برائیوں سے بچانے والے ہو جاؤ، تاکہ تم اپنی آنکھ کو غلط دیکھنے سے اپنی آنکھ پر توبہ کرنے والے ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین اسی لیے مقدس مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے الصوم فرصۃ صالحۃ لتربیۃ النفس، کہ رمضان المبارک کا روزہ یہ نفس کی تربیت کا بہترین موقع ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کی قدر کرنا کیا مطلب؟ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ قدر کرنے کا مطلب کیا؟ کہ زبان سے انسان غلط بول نہ بولے، انسان زبان سے گالی گلوچ نہ کرے، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اگر اس عمل سے اس مقدس مہینے میں اگر وہ پاس نہیں آتا، امام کائنات سید المرسلین کا فرمان ہے، ابن خزیمہ نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے کہ ایسے روزہ رکھنے والے کے روزے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ گالی گلوچ سے اپنی زبان کو نہ محفوظ کر سکا، اور لایانی چیزوں سے اپنی آنکھوں کو محفوظ نہ کر سکا، لایانی چیزوں سے اپنے قدموں کو محفوظ نہ کر سکا، اپنے جسم سے ابھرنے والی شرارتوں پر کنٹرول نہ کر سکا، تو ایسے روزہ رکھنے والے روزے داروں کی روزے کی کوئی حیثیت نہیں کہ اس کے اندر کوئی چینجنگ نہ آئے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، رب کا خوف اس کے دل کے اندر نہ آئے، تو ایسے روزہ رکھنے سے کیا فائدہ؟ اللہ رب العالمین تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہر خرافاتی کام کو اس مقدس مہینے میں چھوڑنے کے 30 دن پریکٹس کرو، اور پریکٹس کرنے کے بعد دوسرے 11 مہینوں میں اسی عملی جامہ پہنا کر اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ مقدس مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کائنات میں کوئی ساجھیدار نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حکم اللہ رب العالمین جو دے رہا ہے، اقام الصلاۃ، نماز قائم کر، یعنی اسلام کی بنیاد میں جو دوسرا پلرز ہے، جو دوسری عمارت ہے، جو دوسرا کھمبا ہے، وہ نماز ہے۔ کہ ہم نے جب اقرار کر لیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، نبی کی رسالت کا ہم نے اقرار کر لیا، جو دوسرا حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، امام کائنات نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ لہذا رمضان المبارک میں الحمدللہ الحمدللہ راتوں کو جاگ کر ہم بھی تراویح کے ساتھ نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، ہماری مائیں بھی راتوں کو جاگ کر سحر سے پہلے اہتمام کر رہی ہیں نوافل کا۔ اور یہی نہیں بلکہ اپنے شوہروں کے لیے، اپنے نوجوان بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے ہماری مائیں خوش دلی سے سحر کی تیاری کر رہی ہیں اور افطاری کا تیاری کر رہی ہیں۔ تو ان کے سلسلے میں سید المرسلین کا فرمان ہے، قال اللہ عز و جل، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نبی مکرم نے فرمایا کہ اس پر فرشتے ان کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں۔
گویا کہ افطار رکھنا، افطار کرنا، افطار کھلانا اور افطار بنانا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت کی متلاشی جب اس عمل کو انجام دیا کرتے ہیں تو فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ پچھلے جمعہ میں ہم لوگوں نے سنا تھا کہ جبریل کی بددعا پر نبی مکرم نے آمین کہا تھا، اب یہاں پر تو جبریل علیہ السلام خود روزے داروں کے لیے دعا کر رہے ہیں، سحری کرنے والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور پھر افطار کا اہتمام کرنے والوں کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ اور دعا کرنے والا کون؟ اللہ کے مقرب مخلوق فرشتے۔ جب بندے کے لیے دعا کریں تو اسے کون روک سکتا ہے اللہ رب العالمین کے حضور کی پیشکش کے؟ تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ تیسری چیز نبی مکرم نے فرمایا ایتاء الزکاۃ، الحمدللہ لوگ اپنے مالوں کا تخمینہ لگا کر زکوٰۃ بھی رمضان المبارک کے دنوں میں خوب دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حج البیت، اللہ رب العالمین کی راہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر مال سے نوازا ہے تو اللہ کے بارگاہ میں وہ حج بھی کیا کرتے ہیں، وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھا کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، یہ 5 پلرز ہیں، 5 بنیاد ہیں، اسلام کی 5 بنیاد، 5 ستون ہیں، 5 کھمبے ہیں۔ اگر ہم ان میں سے ایک کو مانیں اور ایک کو ترک کر دیں تو اگر عمارت بنائی جائے، 4 ستون کھڑے کیے جائیں، بیچ میں سپورٹ کے لیے بھی ایک ستون کھڑا کیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے اگر بیچ کے ستون کو اگر ہم نے ہلانا شروع کر دیا تو وہ 4 پلرز جو ہیں اس کے بیلنس بگڑنے شروع ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اگر ہم نے سارے احکامات کو ہم نے مانا اور ہم نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دنوں کو ہم نے پایا، اور پانے کے بعد ہم روزہ نہ رکھ سکیں، ہم روزہ نہ رکھ سکیں، تراویح کا اہتمام نہ کر سکیں، اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جوئی والے نیک عمل انجام نہ دے سکیں، تو اب اندازہ لگائیں کتنی بڑی محرومی ہوگی۔ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے آیت نمبر 35 میں، ہماری مائیں یہ سوچا کرتی ہیں، ہماری بہنیں یہ سوچا کرتی ہیں کہ رب سبحانہ و تعالیٰ میں صرف مردوں کے لیے حکم ہے، صرف مردوں کے لیے اللہ رب العالمین نے احکام نازل کیے ہیں، صرف مردوں کے لیے فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر مردوں کو اللہ رب العالمین نے حاکمیت عطا کی ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں، دنیاوی عبادات میں، ریاضات میں، تلاوت میں، اچھی اعمال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں اور بہنوں کو بھی فراموش نہیں کیا۔ پوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لمبی فہرست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ وہ فہرست کچھ یوں ہے، ان المسلمین والمسلمات، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد، مسلمان عورت، والمومنین والمومنات، مومن مرد، مومن عورت، والقانتین والقانتات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے مرد اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ والذاکرات، اللہ رب العالمین کی یاد میں اپنی زبان کو تر رکھنے والے مرد اور تر رکھنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے مومن مردوں کے لیے، ایسے مومن عورتوں کے لیے، ایسے مومن بچیوں کے لیے، ایسے مومن نوجوانوں کے لیے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے۔
اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے واجر عظیما، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ان کے لیے بہت ہی عظیم اجر ہے، اللہ کے نزدیک ان کے لیے بہترین انعامات ہیں۔ اب ہمیں اپنے رب سے کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے اور ہماری یہ آنکھیں نہیں دیکھ رہی، لیکن وہ فرشتہ جو ہماری فائلیں تیار کر رہا ہے اس مقدس مہینے میں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوگا، اور حاضر ہونے کے بعد یہ مومن بندے اور مومن بندیوں کی فائل لایا جائے گا، اور لایا جانے کے بعد وہ فرشتہ کہے گا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یا اے اللہ کے نیک بندوں، اے اللہ کی نیک بندیوں، اے روزہ رکھنے والے مرد، اے روزہ رکھنے والے عورتیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے اور آج مرنے کے بعد بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ دنیا کی آنکھیں ہمیں دنیا کی تمہاری آنکھیں ہمیں دیکھ نہ سکی، اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں میں یہ سکت وہ صلاحیت عطا کی ہے، لہذا دیکھو تو صحیح، یہ تمہاری فائل ہے جو رب کو تنہائی میں یاد کیا کرتے تھے، راتوں کو جاگ کر پیر میں وہ غم پڑ جایا کرتا، لیکن تم تراویح پڑھا کرتے تھے، قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتے تھے، افطار کے وقت میں دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، وہ فرشتہ وہ کہے گا، وہ فائل لا کر ہمارے سامنے رکھ دے گا اور وہ کہے گا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ رہی تمہارے کارناموں کی فائل، یہ رہی تمہارے روزوں کی فائل۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کیا کہنا، اللہ رب العالمین کہے گا لاؤ ان روزہ داروں کو لاؤ، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، اور اسے نیک اعمال اس کے داہنے اعمال میں آتا ہے، داہنے ہاتھ میں عطا کر دو، اور جب داہنے ہاتھ میں نام اعمال پکڑا دیا جائے گا اس وقت وہ روزے دار خوشی خوشی اپنے اہل و عیال کے پاس آئے گا، اور آنے کے بعد کہے گا ہائے دیکھو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی وجہ سے، رمضان المبارک میں رب کو راضی کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ پروانہ عطا کیا ہے، یہ پروانہ عطا کیا ہے، یہ دیکھو، اور اس کے خوشی کا کیا ٹھکانہ، اس کی خوشی کا کیا کہنا۔ لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو روزے کے دنوں کو پانے کے بعد بھی لایانی چیزوں سے اپنی آنکھ کی حفاظت نہ کی ہوگی، ان کے لیے رسوائی ہوگی، ان کے لیے رسوائی ہوگی، اور اس نام اعمال جب انہیں بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو وہ کہے گا ہاں مخروں کی داڑیاں، ہائے ہائے اس فائل کو کیا ہو گیا، اس میں چھوٹی چیز بھی محفوظ ہے، اس میں بڑی چیز بھی محفوظ ہے، ہم نے رات کی تنہائی میں بھی اس جرم کو ہم نے ارتکاب کیا، یہ بھی اس کے اندر محفوظ ہے۔ وہ کفی افسوس کرے گا اور کہے گا کاش کہ یہ نام اعمال ہمیں دیا ہی نہ جاتا، ہمیں دیا ہی نہ جاتا، وَكُنْتُ تُرَابًا، اور وہ کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا، کہ رب سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے پوچھتا ہی نہیں کہ تو نے اس مقدس مہینے کو پانے کے بعد بھی میری رضا کے لیے کچھ نہ کیا، میں نے تیرے لیے ہوائیں چلائی، میں نے تیرے لیے سورج کی شعاؤں کو میں نے دن کو روشن کیا، میں نے تیرے لیے پانی میٹھا چشمہ ہم نے تیرے لیے پانی نکالا زمین سے، تو پیتا رہا، آنکھوں سے دیکھتا رہا، کان سے سنتا رہا، مغز کو استعمال کرتا رہا، دنیا میں تو بہت تیز و ترار تھا، لیکن آخرت کی یاد میں تو غافل رہا اور آخرت کو تو نے یاد نہ کیا۔ اس وقت اسے افسوس اور رسوائی ہوگی، اس وقت افسوس اور رسوائی ہوگی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزہ داروں کے لیے ایک خاص طور سے اسپیشل استقبال کے لیے ان کے لیے باب الریان تیار کر رکھا ہے، اور روزہ داروں کو باب الریان سے داخل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا وہ منادی، وہ مقرب منادی ہے، اعلان لگائے گا لاؤ نمازیوں کو باب الصلاح سے داخل کرو، لاؤ صدقہ دینے والوں کو باب الصدقہ سے داخل کرو، لاؤ جہاد میں جانے والوں کو باب الجہاد سے داخل کرو۔ لیکن قربان جاؤ رب کے نظام پر کہ انسان یہ بھوک پیاس کی شدت
شدت کو برداشت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عوض میں، اس کے بدل میں اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے، روزے دار بندے اور بندے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے استقبال کے لیے ایک دروازہ تیار کر رکھا ہے جسے حدیث کی کتابوں میں باب الریان کہا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا لاؤ یہ میرے روزے دار بندے ہیں، یہ میرے روزے دار بندیاں ہیں، بڑی ہی بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کیا، اس کی زبان میں یہ چاہت اٹھتی تھی، دل میں یہ طلب اٹھتی تھی کہ کاش یہ ایک بوند پانی کا ایک قطرہ ہمیں مل جاتا۔ اس کے فریج میں تمام کولڈ ڈرنکس، تمام سافٹ ڈرنکس موجود تھے، کھانے کی نعمتیں موجود تھیں، دوسرے دنوں میں برگر کھایا کرتا تھا، دوسرے دنوں میں پیزا کھایا کرتا تھا، دوسرے دنوں میں تمام نعمتوں کو استعمال کیا کرتا تھا، لیکن آج میرے منع کرنے پر یہ مومن بندہ، میرے منع کرنے پر یہ مومن بندیاں یہ تمام نعمتوں کو آج چھوڑ کر آج اس نے مجھے راضی کیا، اس نے مجھے راضی کیا، لہذا اللہ رب العالمین کا وہ منادی پکار لگائے گا این الصائمون، آؤ اے روزے داروں، روزے دار کہاں ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں باب الریان سے داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہوگی، یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہوگی اور یہ کتنا بڑا انعام ہوگا۔ اس کے بعد آگے چلیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا جس نے روزہ رکھا، یہ خصوصیات کے رمضان المبارک کے، جس نے روزے رکھے، اپنا احتساب کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ مٹا دیا کرتا ہے، اریز کر دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین وہ فائل جو فرشتہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سی سی کیمرہ ہمارے شولڈر پہ جو اللہ رب العالمین نے لگا رکھے ہیں، جو ہماری فائل تیار کر رہا ہے، وہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہیں رمضان المبارک کے روزے کے عوض میں اللہ رب العالمین اسے اریز کر دیتا ہے، اسے مٹا دیتا ہے۔ اب ہمیں کیا چاہیے اپنے رب سے؟ آگے سنیں دوسری خصوصیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے متسحرین، سحری کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے سحری کرنے والوں کے لیے جب دعا کی جا رہی ہے تو سحری بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ بھلا دے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو گویا کہ اس سے یہ پتا چلا کہ ہمارے ماؤں کے لیے بھی بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ صبح کو جگنا جو دوسرے دنوں میں بہت زیادہ دشوار ہوا کرتا تھا، لیکن رمضان میں وہ فوراً جگ جانا اور نیند کو قربان کر دینا اور سحری تیار کرنا، اور تیار کرنے کے بعد اور اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو کھلانا، اور کھلانے کے بعد مسجد کی طرف روانہ کر دینا، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ یہ رمضان المبارک کی تیسری خصوصیت بہت ہی پیاری خصوصیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، راوی حدیث ابو ہریرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کس کے قبض قدرت میں؟ پوری انسانیت کی جان کس کے قبض قدرت میں؟ اللہ رب العالمین کے قبض قدرت میں۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ رب العالمین کے نزدیک ریح المسک، مسک کی خوشبو سے بہتر ہے، مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب بندہ روزہ رہتا ہے، حافظ ابن رجب لکھتے ہیں کہ جب آنتوں سے جب بدبو نکلا کرتی ہے، جو منہ کو آیا کرتی ہے، سونگھنے میں بہت برا معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو بندے نے روزہ رکھا اور اس کے آنتوں سے وہ بری بدبو آئی، پھر بھی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، نبی مکرم نے فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ مشک بہت ہی قیمتی پرفیوم ہوا کرتا ہے جو ہرن کے نافے میں پایا جاتا ہے، 50,000 سے بھی زیادہ مہنگے وہ ملا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کے منہ سے نکلنے والی بو کو اللہ رب العالمین اتنے بلند مرتبے عطا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو اطیب عند اللہ من ریح المسک، مشک سے زیادہ محبوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ اس کے بعد آگے چلیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ
اور قرآن، یہ دونوں رب سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں پیشکش ہوں گے، اور پیشکش ہونے کے بعد روزہ بھی یہ پکار لگائے گا، یا رب ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنے آپ کو رو کے رکھا، شہوات سے اپنی خواہشات کو رو کے رکھا صرف تیری رضا کے لیے، تو لہذا روزہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پکار لگائے گا تو ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبولیت سے نوازے گا، اور اس کی شفاعت اس روزے دار مومن بندے اور بندی کے لیے اس کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اسی طریقے سے قرآن اللہ رب العالمین کی عدالت میں یہ کہے گا کہ یا رب اس نے تراویح میں بھی قرآن کو پڑھا، اور اس نے تنہائی میں بھی قرآن مقدس کی تلاوت کی، نماز میں بھی قرآن کا ورد کیا، لہذا یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور یقول قرآن کہے گا منعته النوم باللیل فشفعنی، قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر یہ کہے گا یا رب اس نے رات کو جاگ کر مجھے پڑھا، یا رب رات کو جاگ کر اپنی نیند کو قربان کر کے میری تلاوت کی، لہذا وہ قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ امام کائنات سید المرسلین نے فرمایا قال فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی مومن بندیوں کے حق میں، روزے دار بندے اور روزے دار بندیوں کے حق میں۔ لہذا اللہ رب العالمین تو ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین تو ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین تو ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، لہذا ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، 4 روزے ہمارے ختم ہونے کو ہیں، 5ویں تراویح ہونے کو ہے، لہذا جو گزر گیا سو گزر گیا، جو باقی ہے ہمیں اس کی قدر کر لیں، یہ بہت ہی انعام کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، شفاعت کا مہینہ ہے، سفارش کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں یا رب ہمارے روزوں کو قبول فرما، یا رب ہماری تراویح کو قبول فرما، یا رب قیام لیل کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے ماؤں کے جگنے کو قبول فرما، ان کے افطاری اور سحر کی تیاری کرنے کو قبول فرما، یا رب افطار کے وقت میں دعائیں قبول کرنے والی ذات صرف اور صرف تیری ہے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا رب جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو کمزور ہے انہیں صحت دائمہ نصیب فرما، یا رب جو پریشان ہیں یا اللہ اس مقدس مہینے کے علاج رکھ لیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں خصوصاً ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا رب جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں یا اللہ انہیں رہائی نصیب فرما، یا رب اس مقدس مہینے کی خصوصاً اس کے آگے آنے والے دنوں کی یا اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن مقدس کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آنے والے آخری 10 دنوں میں جگ کر یا رب تاک راتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب جو تو نے سورہ قدر میں یا اللہ جو لیلۃ القدر کا یا رب تو نے تذکرہ کیا ہے، یا اللہ ہم دنیا میں 84 سال زندہ رہیں یا نہ رہیں، یا رب اگر ہمیں تو وہ رات عطا کر دے تو تیری ذات عالی و عرفہ ہے، یا رب وہ رات ہمیں عطا فرما، یا اللہ